السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر نیک محنت میں اور دین کی دعوت کے کام میں برکت دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ آپ لوگوں کی ہر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ جو بھی دین کے کاموں میں رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ بزرگوں، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو اچھا معلوم ہے کہ آج کل ہم مسلمان کیسے مرحلے سے، کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کی حکومتیں، سلطنتیں بکھر گئی ہیں، ٹوٹ پھوٹ گیا۔ انگریزیوں کا اور فرانسیوں کا چال مکر ہم مسلمان کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں، چھوٹے چھوٹے صوبوں میں توڑ دیا۔ سیاستاً تو مسلمان ایک پلیٹ فارم میں آنا اتنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ سیاستاً یعنی پورے مسلمانوں کی حکومتیں، خلافتیں، سلطنتیں مل جائیں اور یہ سب مل کے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم، اس پر عمل کرنے کا اتفاق ہو کے، اپنے آپس میں متفق ہو کے ایک امام سے وہ لوگ رائے لے کے امت کو چلائیں، یہ تو بہت ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ممکن کرائے گا۔ لیکن اب سیاستاً ہم بکھرے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں بھی اخوت، ہماری جو محبت اور ہمارے دین کی جو تعلقات ہیں اس میں بھی ہم بکھر جائیں۔ سیاستاً مختلف ہونے سے کوئی ضروری نہیں کہ ہم دین کے کاموں میں بھی، دعوتی کاموں میں بھی اور دین کی اتباع میں ہم بکھر جائیں، الگ الگ ہو جائیں، نہیں۔ اب جو دوسرے جو حالات ہیں سیاست کے بعد، سب سے زیادہ آج اسلام کے اوپر دشمنی پھیلانے کے لیے پوری دنیا مل کر کے کوشش کرتی ہے، پوری دنیا مل کر کوشش کرتی ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، لیکن اللہ کا جو کہنا ہے وہ تو بالکل سچ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں یہ آیت اتری تو اللہ نے کہا وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، اسلام کے دشمن کو نبی آپ دیکھتے ہیں اور ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں متفق ہوئے ہیں، اکٹھا ہو گئے، لیکن اللہ کا کہنا ہے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، ان کا دل تو الگ الگ ہے، وہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سب اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، بغیر کسی دنیاوی غرض کے، اللہ کے لیے ایک مقصد آخرت کے لیے ہم جمع ہو سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں۔ تو وہ قلوبہم شتیٰ، اللہ کہتا ہے ہمیشہ اس دشمنوں کا ہر ایک کا دل الگ الگ رہے گا۔ اگر مسلمان اپنے دین کو سمجھ کر اپنے مقصد کو سمجھ لیا تو ان لوگوں کو ہرانا، ان لوگوں کے اوپر غالب آنا، ان لوگوں کو اپنے قابو میں لے آنا
مسلمان کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرے معبود کو بنا لیا، دوسرے کی عبادت کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنایا، تو اللہ کا کہنا ہے ان سب کے مثال جو عنکبوت ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اسپائڈر، اردو میں مکڑی، ہاں، اس مکڑی کے گھر کے برابر ہے، اس مکڑی کے. سبحان اللہ، کیا مثال ہے اللہ کا کہنا. رب العالمین، اللہ اکبر. وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الْأَمْثَالِ. اللہ لوگوں کو مثال بیان کرتا ہے. کیا مثال ہے، کیا مثال ہے، سوچ کے دیکھیے. پوری دنیا کی طاقت، اس زمانے کے قیصر بادشاہ کی طاقت، اس زمانے کے کسرا کی بادشاہ کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو عنکبوت ہے، مکڑی کی جال ہے. سبحان اللہ رب العالمین. تو اس آیت کو سن کر صحابہ کی دل میں کتنی ہمت آئی ہوگی. لیکن ہم بھی آج وہی آیت پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے ڈرتے ہیں. ہمارے دل میں یہ نہیں آیا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی زبان، اللہ کا ورڈ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند ہوگا. ہم سوچتے ہیں کیسے ہوگا. تھوڑا آپ ادھر ہٹ کے صحابہ کو یہ آیت سن کر کے کتنے خوش ہوئے ہوں گے. ہم تو بغیر سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں بھی یقین نہیں آتا ہے، سوچتے نہیں ہیں، غور فکر نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کتنے دن سے پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ میں جو ہے زندگی میں 7 آورز ایک آیت کے لیے 1 گھنٹہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو سوچنے کے لیے ایک آیت کو 1 گھنٹہ دے کر میں اس کو پڑھا اور سیکھا، علماء سے اس کا تفسیر پوچھا اور کتابوں سے پڑھا، اور وہ آیتیں میرے زندگی میں آ گئی کر کے سوچا. 7 آیت 7 آورز کتنے لوگ دیے ہوں گے، سوچ کے دیکھیے. میری بیوی، میرے بچے، میرے معاشرے. اللہ اکبر. تو ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. ڈرنے کا کوئی سوال نہیں، گھبرانے کا کوئی سوال نہیں، سوچنے کا کوئی سوال نہیں، رعب کھانے کا کوئی سوال نہیں. وہ تو کتنے بھی ہو جائیں، وہ تو مکڑی کے جال ہے. اللہ کہتا ہے گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو کفر کی ساری طاقتوں کو اللہ تعالیٰ اسی کے مثال دیتا ہے. ضعف الطالب والمطلوب. پوجا کرنے والے بھی کمزور ہیں اور جس کی پوجا کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے. لیکن ہم ابھی سمجھنا کیسے ان کی طاقت کو ہم توڑ سکتے ہیں. کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، تو ہم بھی ان کے جیسے ویپنیں، ہتھیاریں تیار کرنا ہے، تب جا کر کے ہم اس کی کمر توڑ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم بھی بڑے بڑے ڈگریاں، MBA MCA ME جتنی ڈگریاں ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں تو ہم اس کی کمر مقابلہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں، مال دولت، یہ دنیا کی جو لگژری لائف، بڑے بڑے گھریں، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے فیکٹریاں اور بڑے بڑے کاریں، یہ سب آ جائیں تو ہم اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے دل میں رعب ڈال سکتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ سب کریں نہ کریں، یہ سب آپ کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت اگر آپ کے اندر آ جائے، آپ بھی اس پر قائم رہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اس کو ہرانے کا. کس کو ہرانے کا؟ اس دشمنوں کو ہرانے کا، ان کے دل کے اندر رعب ڈالنے کا.
اس سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں، اس سے خطرناک ہتھیار کچھ نہیں، ان کے آٹم بم کی طاقت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا، دو باتوں سے میں ختم کرتا ہوں۔ ایک تو خود مسلمان یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسلامک کلچر سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم ہے لیکن ویسٹرن کلچر میں، مسلم ہے انگریزیوں کے کلچروں میں، مسلم ہے نصرانی یہودیوں کے کلچر میں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی تعلیم حاصل کرنے سے ان جیسے ہی بن جانا نہیں، تعلیم جو مفید ہیں دنیا کی معاشرتی کو، دنیا کی زندگی کو ترقی کرنے کے لیے، وہ ہم لے سکتے ہیں، وہ ہم سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ MBA پڑھیے، MCA پڑھیے، ME پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے جو حلال ہے اور آپ کی زندگی کی حلال راستے میں کام آئے، لیکن پڑھنے سے ہم انگریزی نہیں بن جانا، پڑھنے سے ہم ان کے خیال کے نہیں بن جانا۔ نمبر 2 کیا ہے، ہم ہمارے مسلمانوں کی شخصیت اور ان کے وضاقت اور ان کی پرسنالٹی پہ ہم قائم ہو کے حلال حرام کو صحیح سے پابند ہو کر، ہم جب تک ہمارے دین کے داعی نہیں بنیں گے، کھلا بولنا، جتنے غیر مسلم سے ہم ملیں گے، نصرانی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، مشرک ہوں، ان کو نبیوں کی دعوت کھلا بولنا، قل لا الہ الا اللہ تفلح، بولو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو گئے۔ اسی سے ان کے دل میں رعب آتا ہے۔ اب جو کچھ ویسٹرنوں کی دنیا میں اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ سوچتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے الحمدللہ، جیسے ہمارے علماء دعا کریں گے، اللہم اجعل تدبیرہم فی تدمیرہم، یا اللہ جو کچھ وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں تو انہی کے بربادی میں اس کو کر دو۔ اب دیکھیں گے تو پوری انگریزیوں کی جو دنیا ہے یا ویسٹرنوں کی دنیا، یورپ ہو یا امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو اور یا ساؤتھ افریقہ، الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کی محنت تو بہت کچھ ہے، معمولی سی محنت ہے، لیکن اللہ نے آج عقلوں کو کھول دیا۔ ہر سال میں 50,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ان میں اکثر عورتیں ہیں، اکثر عورتیں ہیں۔ اب اس سے وہ لوگ حیران ہیں، ان لوگوں کا، ٹی ویوں کا، ان لوگوں کے اخباروں کا کہنا ہے آج سے 30 سال تک اگر اسی سلسلہ اگر چلے گا، اگر یہی سلسلہ مسلمان ہونے کا سلسلہ اور 30 سال تک اگر چلے گا تو پوری دنیا، رشیا سے لے کر کے، یورپ سے لے کر کے، انگریزیوں کا ملک اور جتنے یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، سب ملک اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی اور مسلمانوں کی حکومت وہاں آ جائے گی۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ اب اس میں بات کیا ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں جو ہم کو پیدائشی مسلمان اس اسلام کے حقدار سمجھتے ہیں؟ کیا جی، بہت شرم کی بات ہے۔ الحمدللہ دعوت کے میدان میں کام کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن ہمارا حصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دوسروں کے کان تک اس بات کو کہاں تک پہنچائے؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اسلام میں داخل کر دو، نہیں، انک لا تہدی من احببت، نبی کو اللہ نے کہا آپ جس کو پسند کریں آپ ان کو ہدایت پر نہیں لے آ سکتے ہیں، لیکن اسی جگہ میں اللہ یوں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی آپ کا کام یہ ہے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دکھاؤ، راستہ دکھاؤ۔ ابھی آپ کے سامنے یہ پیمپلیٹ دیا گیا، پہلے تو اس کو ہم لوگ صحیح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے پاس جا کے دیکھو بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے بارے میں ایک پیمپلیٹ ہے، آج کل لوگ کچھ بولتا ہے نا، یہ پڑھو سمجھ لو۔ نہیں نہیں نہیں،
وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ الا ماشاءاللہ دیکھے گا ایسا ایسا، ہاں ٹھیک ہے، پڑھ کر کے اس میں وڑا رکھ کے کھا لے گا. کیا جی؟ وڑے مطلب وڑا ہوتا ہے نا، وڑے یا کچھ بھی کھانے کا سامان رکھ کے ایسا ہندوستان کا سٹائل ہے نا، اس کو ایسے دبا کے تیل نکال کے پھر اس کے بعد پھینک دے گا. یا تو کیا کرے گا؟ ٹیبل میں رکھے گا، وہ اپنا نوٹس کچھ بھی فون نمبر لکھ کے ڈال دے گا. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کام. یہ بھی اگر پھٹ سے ذمہ داری کو آپ نکالنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی دے دیے، یہ پسند نہیں ہے. آپ ایک دعوت رکھو، آپ چھوٹے چھوٹے ایک دعوت رکھو، 3 آدمی کا، 4 آدمی کا، ایک پڑوسی کا. اگرچہ اس کو گھر کے اندر نہیں لے کے آتے ہیں، کم سے کم ایک چائے بسکٹ کا اپنے ہال میں یا اپنے گھر کے جو برآمدہ ہوتا ہے نا صحن، اس میں چائے بسکٹ کا ایک سٹنگ بناؤ، ان کو اکرام کرو. اکرام مطلب دین کے واسطے، دعوت کے واسطے، بات ان کے دل تک پہنچنے کے واسطے ایک چائے پانی پلا کے پھر اس کے بعد اس کو پیش کرو، محبت سے پیش کرو اور سمجھا کے پیش کرو. اور خود جو ہے آپ اس میں سے 2-3 باتوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو پڑھ کے سناؤ، یا تو ان کی زبان سے پڑھنے کو بولو، دیکھو پڑھو میں آپ سے سنتا ہوں. تو یہ ہے دعوت کا کام ہوتا ہے، پہلے ان سے مانوس ہونا اور ان کے دل تک ہمیں قریب کرنا، ایسے کام کرنا جس سے ان کو ہمارے اوپر محبت آئے، ہمارے اوپر محبت آئے، ہمارے اخلاق کے اوپر محبت آئے. تو ایسے کرنا. ہماری بلانے کے پہلے یا ہم اس کو ان کو دینے کے پہلے کچھ تحفے، کھانے پانی اس کو بھیجو ان کے گھر کو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے کہ جب ان کے گھر میں بکری کھاٹیں گے، ان کے غلام جب بکری کھاٹے گا تو بولیں گے سب سے اچھا گوشت نکال کر کے ہمارے پڑوسی کے جا کے دیکھے آ جاؤ. سبحان اللہ رب العالمین. اب پڑوسی کون تھے معلوم ہے؟ پڑوسی کون تھے؟ وہ پڑوسی کوئی بڑے صحابی نہیں تھے، یا ان کے شاگرد نہیں تھے، یا ان کے سسرال نہیں تھے. ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. پڑوسی کون تھا معلوم ہے؟ یہودی تھا. کون تھا؟ یہودی تھا پڑوسی. یا اللہ. اور اسی قصے میں ایک اور بھی حصہ ہے. تو اس یہودی نے کسی مجبوری سے گھر بیچنا چاہا. تو گھر کا دام اتنا بولا. اس زمانے کے شاید 50,000 دینار سے زیادہ بولا. آج کا تو کتنا کروڑ ہو گیا. تو لوگ خریدنے والے آ کے بولنے لگے ارے آپ کا گھر تو 1,000 دینار کے بھی برابر نہیں ہے، اس کی قدر بھی اس گھر کا نہیں ہے، تو کیسا اتنا مہنگا بولتا ہے. دیکھو یہودی لوگ صحابہ کو کیا سمجھے ہیں، اور سیریا کے نصرانی لوگ صحابہ کو جو عزت کیے ہیں، آج کل کے مسلمان صحابہ کی وہ عزت نہیں کرتا. رضی اللہ عنہم جمیعا، رضی اللہ عنہم جمیعا وارضاہم عنہم جمیعا. اس نے بولا دیکھو میرے گھر تو بہت جھوپڑی ہے، تم صحیح بولتا ہے، 1,000 دینار کے بھی اس کی قدر نہیں، لیکن ابو ذر کی جو پڑوسی پن ہے، جو اس کی جوار ہے، اس کو تو تم کیا دو گے؟ میں اس کی قیمت مانگتا ہوں، میرے گھر کی قیمت نہیں. ایسے صحابی نبی کے رسول اور ایسے محسن انسان تم کو دنیا میں کہاں ملیں گے؟ تو اس کا دام مانگتا ہوں میں. تو پھر لوگ خرید کے گئے. تو یہ تعلقات قائم کرنا. اب ہم ڈرتے ہیں، سچ میں ایک ڈرنے کی بات ہے، یا تو کچھ میڈیا بہت ایک دم 99.99 اسلام اور مسلمان کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود خود یورپ کے میڈیا اتنے مسلمانوں کے خلاف چال چلانے کے باوجود بھی، جتنے ہیں بڑے بڑے یعنی میڈیا اسٹیشن سب آپ کو معلوم ہے، ان سب کی محنت کے باوجود انہی کے ملک میں لوگ زیادہ اکثر مسلمان ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ تو یہ دین کی سچائی، یہ اللہ کی جو کہنا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تو کہنے کی بات یہی ہے
کہ آپ یہ کوئی بھی دنیا کے کام میں ہو جائیے، مدرس ہو جائیے، معلم ہو جائیے، ایڈوکیٹ یا کچھ بھی، لیکن بغیر جھجک، بغیر کسی خوف کے منہ کھول دیجئے بسم اللہ کر کے، اور پھر اللہ بات ڈالے گا۔ قرآن پڑھتے رہیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پڑھیے، دعوت کو سیکھنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قصہ پڑھیے، ماشاءاللہ کیا دعوت ہے، کیا ٹھوس ہے اس کے اندر، کیا طاقت ہے، پوری دنیا کی آٹم بم کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میری پڑوسی، اگر آپ بولیں گے تو کیسی چیز کی عبادت کرتا ہے جو تم کو دیکھتا نہیں، جو تمہاری باتوں کو سنتا نہیں، جو تمہیں کسی وقت میں کوئی کام آتا نہیں، اس کی کیسی عبادت کرتے ہو؟ واہ سبحان اللہ، ختم، اس کی پوری عقیدت زمین سمیت ہو جائے گی۔ هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ لوگ سنتے ہیں جب آپ ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا جب تم ان کے لیے قربانی کرتے ہو کوئی تم کو نفع دیتے ہیں وہ لوگ، یا اس کو چھوڑ دے گے تو کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی دعوت، تو اس لیے ایک دائی جو ہے قرآن کی اندر جو نبیوں کی جو سیرت ہے، مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، بلکہ عورتیں تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آج کام کر سکتے ہیں۔ مکہ میں ایک عورت تھی ام شریک رضی اللہ عنہ، کیا قربانی ہے، سبحان اللہ، چھپ کر کے مکے کے ہر گھر کے اندر جا کر کے جو بڑے بڑے صحابی نہیں کر سکے تو وہ کر کے ختم کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے چلے گیا، کوئی ادھر صحابی نہیں تھے، مرد لوگ نہیں تھے، اور یہ ہر گھر کے اندر گھس کر کے اکثر عورتوں کو مسلمان بنا دی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں کہتا ہے، اے نبی کی صحابہ، تم لوگوں کو معلوم نہیں ادھر کمزور مسلمان کی عورتیں گھر کے اندر موجود ہیں، ورنہ میں تو تم لوگوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیتا اور تم لوگوں کو ایک موقع دے دیتا کہ اس کافروں سے تم لوگ اپنے دل کی جو جذبہ ہے اس کو پورا کر لیتے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ادھر ان کے گھر کے اندر ایسے ایسے مسلمان عورتیں موجود ہیں، آپ غلط سمجھ کر کے ان کو بھی کھاد ڈال دیں گے۔ کس کی محنت یہ ہے؟ کس کی محنت ہے؟ ام شریک رضی اللہ عنہ کی محنت۔ تو آخر میں کیا ہوا معلوم ہے؟ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا حول ولا قوت الا باللہ، کفاروں کو معلوم ہو گیا، جب ان کی بیویاں ان کے خلاف ہو گئی، ساتھ نہیں دے رہی، معلوم ہو گیا کچھ گھر کے اندر میں گڑبڑ ہے، تب پتا چلا یہ ام شریک کی محنت ہے۔ تو اس عورت کو کیا کیا معلوم ہے؟ خالی اونٹ جو ہے جس کے اوپر کوئی چادر نہیں، کوئی بیٹھنے کا کچھ نہیں، اس کے اوپر بٹھا کے رسی سے اس کو باندھ لیا۔ کہاں؟ رسی سے باندھ کر کے ان کے گھر جو ہیں تقریباً 100 سے زیادہ کلومیٹر دور تھی، وہاں اسی حال میں لے جا کر کے ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آئے لوگ۔ حضرت ام شریک کہتی ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کے آرام کرتے تھے، مجھے نہیں اتارتے تھے، وہ لوگ کھاتے تھے، مجھے نہیں کھلاتے تھے۔ کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، سوچ کے دیکھیے۔ تو الحمدللہ ایسے واقعات بہت ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے اندر اتفاق ہو، محبت ہو، اور ہمارے اخلاق صحیح ہوں، اور صحابہ کے اندر جو ہمت تھی، جو بلند یعنی عقیدہ تھا، یعنی بلند سوچ تھا، ہم انشاءاللہ ضرور غالب آئیں گے، اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ لوگ ضرور دین کے اندر آئیں گے، ان کو معذور سمجھیے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو اس قسم سے انشاءاللہ ہم ہماری دعوت کی محنت کو اچھے نشاط سے، شوق سے اور رغبت سے، پختہ دل سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ راستہ کھول دے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم، بارك الله لي ولكم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔